بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعہ مبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے دنیا دشمن یا دوست. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آواز ٹھیک کرو تھوڑا کھول. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بار بار دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے اور دنیا کی مختلف حیثیات کو بیان کیا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کے بارے میں ایک مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہمہ وقت ہم سب کی معمولات کے ساتھ. ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست اس موضوع کا مخاطب نہ ہو. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا ہی سے متعلق جو قرآنی فیصلے ہیں ان کو
سن کر سمجھ کر اپنی عقبہ کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو حسین بنا سکتے ہیں. قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور لہو ہے، وزینہ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے برتری لینا اور برتری لینے کی کوشش کرنا. خالق کائنات جل جلالہ جو دنیا کا خالق ہے اور حیات دنیا کے بارے میں جو اس کو ازل سے علم ہے، دنیا بنانے سے پہلے وہ علم واقع کے مکمل مطابق ہے اور ایک بال برابر بھی اس میں فرق نہیں آ سکتا. رب ذوالجلال نے دنیا میں جو لذت ہے، دنیا میں جو چمک ہے، دنیا کے اندر جو اٹریکشن ہے، اس کو ایک مثال دے کر بیان کیا اسی آیت میں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. دنیا جو کہ لہو ہے، دنیا جو کہ لعب ہے، دنیا جو زینت، تفاخر اور تکاثر ہے، اس کی مثال بارش جیسی ہے. اعجب الکفار نباتہ کہ کسانوں کو اس بارش سے جو سبزہ اگا وہ سبزہ بڑا پسند آیا. ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. خالق کائنات فرماتا ہے بارش سے سبزہ اگا تو سب کو بڑا پسند آیا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ یہی جو وہ سبزہ خشک ہو گیا. فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ زرد رنگ کا ہے. ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہ روندا گیا، بھوسا بن گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بلیغ مثال کے ذریعے پوری دنیا کا خلاصہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کو بیان کر کے ہر چیز کو واضح فرما دیا. دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، دنیا کی دل نشینی، دل آویزی اور جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے، اس کو رسول اللہ تعالی نے بارش کے ساتھ تشبیہ دے کر بارش کی وجہ سے جو بہاریں پیدا ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ان کا انجام بیان کر کے رب ذوالجلال نے دنیا کی اس لذت کی حقیقت کو واضح فرما دیا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. یہاں پر کفار کا معنی ہے کسان، یعنی کافر کی جمع ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کیونکہ بارش اور سبزہ اور کھیتی اور اس کا شباب، ان چیزوں سے براہ راست انسان جو متعلق ہے اس کا شعبہ کسانوں والا متعلق ہے اس کے ساتھ. اس کو تڑپ ہے کہ کب بارش ہو اور پھر بارش سے سبزہ ہو اور پھر دن رات اس کا اسی سبزے کے ساتھ کام ہے اور پھر دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنی فصل اگتے پھلتے پھولتے دیکھ کر، اور پھر اس کا انجام بھی اس کے سامنے ہوتا ہے.
جو شخص اس ماحول سے اٹیچ نہیں، اس کی اتنی خبر نہیں جتنی اسے خبر ہے. تو کافر کا لغوی معنی ہے چیز کو چھپانے والا. یہ یعنی قدیم عربی کے اندر جب لغت قریش ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کافر کا ایک معنی ہے چھپانا، چھپانے والا. تو کسان کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے لغوی کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. تو اس بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ترجمے میں یہ کہا کہ یہاں کفار سے مراد وہ کفار نہیں ہے کہ جو مومنین کے مقابلے میں کفار ہے. یہاں کفار سے مراد کسان ہے. آجب الکفارا نباتہ، بارش برسی تو اس بارش کے سبزے نے کسان کو تعجب میں ڈال دیا. کسان کو وہ بڑا پسند آیا، کسان کو وہ بڑا اچھا لگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے پر ہے، اور حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے قول کے مطابق یہاں ترجمہ کسان کے ساتھ کیا. اور دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ کفار سے مراد ویسے ہی جو کافر ہیں وہ مراد، تو پھر بطور خاص ان کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جبکہ سبزہ تو سب کو اچھا لگتا ہے، بارش ہوتی ہے تو سبزہ ہوتا ہے، اور سبزہ مومن کو بھی اچھا لگتا ہے، کافر کو بھی اچھا لگتا ہے. لیکن بطور خاص رب ذوالجلال نے کفار کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا سبب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن کے ذریعے سے مثال پوری نہیں ہوتی. مثال دینی ہے دنیا کی زندگی میں جو انسان کو خسارہ ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو دھوکہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر جو انسان کے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے. اور یہ نقصان کافر کو ہے اور کامل مومن کو نہیں ہے. بہار دیکھ کے اگرچہ مومن بھی خوش ہوتا ہے، کافر بھی خوش ہوتا ہے، مگر مومن بہار اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ پھول اچھے ہیں. مومن بہار اس لیے دیکھتا ہے کہ پھولوں کا خالق کتنی قدرت والا ہے. ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، میں نے جس شے کو بھی دیکھا وہ شے دیکھنے سے مجھے رب کا پتہ چل گیا. یہ صوفیاء کا ایک مقام ہے. تو مومن بہار کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس خالق کی قدرتیں کیسی ہیں، جس نے پانی بھیجا اور بے جان زمین سے سبزہ نکل آیا، جس نے اس کی قدرتیں کیسی ہے کہ جس نے پانی کو زمین کو طاقت دے کر یہ روپ بخشا ہے کہ وہ پانی سبزے میں بھی ہے، سبزی میں بھی ہے، وہ سرخ پھول میں بھی ہے، وہ پانی وہ سفید پھول میں بھی ہے، وہ سرخ پھول میں بھی ہے. انسان دیکھتا ہے تو ان مناظر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اور جو ان مناظر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ رہا ہو، رب ذوالجلال یہاں پر ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بات کی جا رہی ہے کہ نتیجہ کچھ نہ حاصل اور حاصل کچھ نہ ہوا، اور انسان دیکھتا رہا وہ بہار، پھر کیا ہوا؟ وہ خشک تنکے بن گئے اور تباہ و برباد ہو گئی. لیکن مومن کی جو بہار ہے وہ تو تباہ و برباد ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہار کو دیکھا ہے تو دائمی پیغام حاصل کیا ہے کہ میرا رب ہے جو یوں بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے. لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے مومن کو چھوڑ کر کافر کی مثال دی کہ کافر بہار کو دیکھتا ہے اس لحاظ سے کہ بہار میں ایسو بہار کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جو اس کو رنگینی نظر آتی ہے، اس کے اندر جو اس کو اٹریکشن نظر آتی ہے وہ خوش ہوتا ہے. وہ دنیا کے لحاظ سے خوش ہو رہا ہے تو اسی کے سامنے وہ بہار اختتام کو پہنچ گئی اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہی. اس لحاظ سے کیونکہ کافر بہار سے فرشتہ ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے اللہ کو اور بھولا ہوا ہے اللہ کو، اور مومن بہار کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف مطمئن ہوتا ہے. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر کفار کا ذکر کیا کہ جیسے کفار بہار کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ سب کچھ آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے ہی خزاں میں تبدیل ہو گیا. وہی سبزہ جو کتنا خوبصورت تھا بوسے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا جیسے اس اٹریکشن کا نتیجہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں، جس کو کفار دیکھ رہے ہیں دنیا کی یہ صحیح بہار کے اندر، ایسے ہی دنیا میں جو کچھ ہے
جو لذت اور جو اس کے مزے ہیں ان کی حیثیت حقیقت میں اسی بھوسے کی طرح ہے جو پہلے بڑا سرسبز و شاداب تھا مگر انجام میں بھوسے کے سوا کچھ نہ رہا. اور ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے جس نے یہ زندگی مزے لے لیے اور یہ زندگی اپنے شہوت کو پھیلانے کے لیے اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزاری ہے. جتنی بھی بہاریں دیکھ لے وہ کوئی بہاریں نہیں ہیں، نتیجہ خشک بھوسے کی طرح نکلنے والا ہے جس کا فائدہ انسان کو ذرہ بھر بھی نہیں ہے. اب یہ قرآن مجید قرآن رشید کی مثال ہے جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے مومن کی جو حقیقت ہے اس کے لیے جو دنیا ہے اور مومن کامل کے لیے جو دنیا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا اور کافر کے لیے جو دنیا کی حیثیت ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. آج ہم اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. نہ دنیا مطلقاً مذموم ہے کہ دنیا کا کوئی نام نہ لے اور نہ دنیا اس انداز میں کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے ہی بندہ پڑا رہے. دنیا کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت کے لحاظ سے دنیا دوست بھی ہے اور دوسری جہت جو ہے اس کے لحاظ سے دنیا دشمن ہی دشمن ہے. اور عمومی طور پر ہمیں جس جہت کا سامنا ہے وہ دنیا کی دشمنی والی جہت ہے اور ہمیں آج اپنے آپ کا محاسبہ کرتے وقت یہ سوچ کر دنیا کی وہ جہت جو ہے کہ جس میں دنیا عقبہ میں بھی دوست بن جاتی ہے اپنا تعلق اس دنیا کے ساتھ قائم کرنا چاہیے تاکہ دنیا دنیا بھی رہے اور انسان کے دین کا کام بھی پورا ہو جائے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کون ہے، یہ سوالات مختلف طریقوں سے ہوئے، یہ بھی پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو آگے پڑھائے، یہ سب سے بہتر ہے. لیکن ایک موقع پر پوچھا گیا سب سے بہتر کون ہے، من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیاہ، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ جائے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ جائے. کتنا جامع جواب ہے، آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ جائے کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں موجود رہے، دنیا کو نظام دیا، دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی سینکڑوں آیات نازل کی ہے. تو مومن کیسے ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میرا تو دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، جہاں رہ رہا ہے جس معاشرے میں جس محلے میں جس گھر میں اس گھر کے لحاظ بھی تو ایک دنیا ہے، جن کا بیٹا ہے ان کے لحاظ سے بھی ایک دنیا ہے اور جن کا باپ ہے ان کے لحاظ سے بھی ایک دنیا ہے. اس واسطے دنیا کا سامنا تجھے ضرور ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں دنیا ہے ہی نہیں تو سرکار فرماتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے. دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے. جیسے یہ ہے کہ وہ سارے حقوق ترک کر دے، کہے کہ میں بیٹے کے حقوق نہیں مانتا، میں بیوی کے حقوق نہیں مانتا، میں والدین کے حقوق نہیں مانتا، میرے سامنے صرف آخرت ہے. تو یہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اور دوسری طرف جو فرمایا دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے، جس کے سامنے صرف دنیا ہے اسے کہا جائے یہ حرام ہے جو تو کرتا ہے، آخرت سامنے رکھ اور آخرت کے پیش نظر یہ حرام چھوڑ دے. وہ کہتا ہے یہ اگر چھوڑوں گا تو دنیا نہیں ملے گی. تو اب اس نے آخرت دنیا کے لیے آخرت کو ترک کر دیا، دنیا کے لیے آخرت کو بھول گیا. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو دنیا کو اپناتا ہے مگر دنیا کو دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے اپناتا ہے. اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اور اس فکر میں وہ دنیا کو آڑے نہیں آنے دیتا. جب دنیا آخرت سے ٹکرانے لگے تو پھر دنیا کو دیش نکالا دے دیتا ہے اور دنیا آخرت کی طرف ایک سواری بن رہی ہو تو پھر دنیا کو اس کا حق بھی عطا کرتا ہے. کیا خوبصورت فرمان ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعم العطیہ نعم المطیۃ الدنیا، کتنی خوبصورت سواری ہے دنیا، کتنی خوبصورت سواری ہے دنیا. کس چیز کی؟ آخرت کی. دنیا سواری ہے آخرت کی.
دنیا نہیں ہوگی تو آخرت کیسے آئے گی؟ دنیا آخرت کی طرف لے جانے والی سواری ہے۔ اب یہاں سے ہی سارے مسئلے کو حل فرما دیا کہ دنیا سے سامنا ضرور ہوگا، دنیا کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا، کیونکہ دنیا آخرت کی سواری ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، مگر دنیا کی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ اب واضح فرما دیا کہ جس شخص کو اپنی منزل کی خبر ہی نہ ہو اس کا سواری پہ بیٹھنا بھی فضول ہے۔ جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ میں جانا کہاں ہے تو وہ بے خبر انسان سواری پر بیٹھے گا تو اس کا بیٹھنا فضول ہے۔ یا جس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے آخرت سوارنی ہے وہ دنیا کی سواری پہ بیٹھے گا تو بیٹھنا فضول ہے۔ پھر دنیا میں جانا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، پھر دنیا کے کام کرنا یہ وقت کا اسراف ہے۔ لیکن جس وقت اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی سواری پہ بیٹھ کر میں نے اپنی آخرت تک پہنچنا ہے، اب جس وقت سواری پہ بیٹھے گا ہر وقت فکر یہ ہے کہ یہ سواری کہیں مجھے لیٹ نہ کر دے، مجھے جلد لے جائے، کہیں میرا ٹائم ضائع نہ کر دے، کہیں جو رستہ ہے آخرت کی طرف جانے والا اس کو بھول کے یہ سواری مجھے کسی اور منزل کی طرف نہ لے جائے۔ اب اس کے پیش نظر سواری جب تک نہیں ملتی پھر بھی اس کو تڑپ ہے تو منزل کی، سواری پہ بیٹھ جائے پھر بھی تڑپ ہے تو منزل کی، اور سفاری چل رہی ہو پھر بھی تڑپ ہے تو منزل کی۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے فرما دیا گیا اس کی دنیا اس کے دین کی دشمن نہیں ہے، اس نے تو لی اس لیے ہے کہ آخرت کی سواری بنائی ہوئی ہے، لہذا دنیا کماتا ہے، دنیا کھاتا ہے، اور اس انداز میں ہوتا ہے کہ ہاتھ کارول اور دل یار ول اپنے آپ کو متوجہ رب کے دربار کی طرف رکھتا ہے اور دنیا کی سواری پہ سوار ہو چکا ہے۔ لہذا اب دنیا سے بھی تعلق ہے مگر یہ تعلق معیوب نہیں ہے، یہ وہ دنیا ہے جو بندے کی دوست ہے۔ کیوں کہ بندے کو اس کے سب سے اونچے مقام کی طرف لے جانے والی ہے۔ منزل کے ساتھ اس کو پیار ہے، اس کو سواری کے ساتھ بھی پیار ہے، کیونکہ منزل دل میں رچ بس گئی ہے کہ میں نے وہ منزل پانی ہے، وہ منزل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت والی منزل جو ہے اس کی سواری ہم نے دنیا کو بنا دیا ہے۔ تو اب اسی پر اگر کوئی بندہ پوری طرح سوچ لیتا ہے تو سارے مسائل اس کے حل ہیں۔ آخرت منزل ہے، آخرت مقصود ہے، سواری اس کی دنیا ہے۔ اب دنیا اس جہت سے محبوب ہو جائے گی کہ یہ آخرت کی طرف لے جانے والی ہے، اور پھر وہ محبوب دنیا ایسی نہیں ہوگی کہ جو نماز کا وقت ہو تو اس وقت انسان دنیا میں مصروف ہو، کیونکہ جو دنیا آخرت کی طرف سواری بننے والی ہے وہ آخرت کی تیاری میں مصروف رکھنے والی ہے اور آخرت کی طرف بندے کو متوجہ کرنے والی ہے۔ اس صورتحال کے اندر دنیا کے ساتھ تعلق بھی ہو گیا، دنیا محبوب بھی ہو گئی، دنیا پسند بھی ہو گئی، مگر جہت ہے آخرت کی طرف لے جانے والی ہے، آخرت یاد دلانے والی ہے، آخرت کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی ہے۔ اور اگر یہ دنیا ایسی ہے جس میں آخرت ذہن میں ہی نہیں، آخرت کی کوئی سوچ نہیں، نہ صبح سوچ ہے، نہ شام کو سوچ ہے، نہ زور کے وقت سوچ ہے، نہ رات کے وقت سوچ ہے، تو اب یہ انسان ایسا ہے کہ جو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے بھی اس کو سواری کی تلاش ہی نہیں تھی، کیوں اس کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، اب سواری مل بھی گئی تو یہ سواری فضول ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ اس نے کوئی منزل بنائی نہیں، منزل کا اس کو کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پر بیٹھ جانا اور دن گزارتے رہنا، یہ ساری کی ساری جو کوشش ہوگی یہ رائگاں شمار ہوگی، کیونکہ منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جب منزل کا پتہ ہوگا پھر سواری پر بیٹھنے کا ہر مرحلہ ہر لمحہ وہ آخرت کا عمل شمار ہوگا۔ اس واسطے کی سواری پکڑی اس لیے ہے کہ یہ سواری آخرت تک پہنچانے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی ہلاکتوں کو جب بیان کیا تو فرمانے لگے لا تتخذوا الدینار ربا فتتخذکم عبیدا، میری امت دینار کو رب نہ بنا لو۔ کیا ہوگا؟ پر اگر تم نے دینار کو رب بنایا تو دینار تمہیں اپنا بندہ بنا لے گا۔ دینار کو رب نہ بناؤ، دولت دنیا کی اس کو آخرت کا ایک ذریعہ سمجھو، اسے مقصود نہ سمجھو، اسے اپنے لیے معیار نہ بنا لو۔ اور لفظ یہ بھی بڑے جامع ہے حدیث علیہ السلام کے اور گھنٹوں بحث کے مستحق ہے۔ لا تتخذوا الدینار ربا، دینار ایک چیز ہے
ایک سونا ہے، اس کے ذریعے سے چیزیں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، وہ خرید و فروخت کے کام آتا ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اگر کسب حلال کا ایک ذریعہ بنا لو، اس کی زکات نکالو، اس کو صدقہ خیرات میں استعمال کرو، تو نتیجہ کیا بنے گا؟ اچھی عاقبت کا ذریعہ بن جائے گا، اچھی آخرت کا وسیلہ بن جائے گا، اس سے فوائد ملیں گے۔ اور اگر اس کو چھپا کے رکھا کہ اس کی زکات نہیں نکالنی، اور اس کے حصول کے لیے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر لیے، اس کے حصول کے لیے سودا بیچتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اور اس کو پیش نظر رکھا، رب کے حکم کو پیش نظر نہیں رکھا، تو پھر بڑا تو دینار تم نے سمجھا، بڑا رب کو تو نہیں سمجھا۔ جس وقت کوئی انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ اس دینار کے حصول میں میرا رب ناراض ہو رہا ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کروں گا، وہ رب کو ناراض کر کے بھی دینار کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس نے رب کو چھوڑ دیا، اس نے گویا کہ معاذ اللہ عملاً دینار کو رب بنا لیا، اگرچہ زبان سے نہیں کہتا، عملاً اس نے دینار کو رب بنا لیا ہے۔ اور فرمایا جب خود تم اس کو رب بنا لو گے وہ تمہیں اپنا غلام بنا کے چھوڑے گا، وہ دینار تم حکومت کرے گا، اپنی مرضی تو سے کروائے گا، وہ تمہیں اپنا فٹبال بنا لے گا، اور وہ کبھی تمہیں اللہ کی طرف نہیں لوٹنے دے گا۔ لہذا فرمایا دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ رب نہ نظر آئے، دنیا کو یوں استعمال کرو کہ وہ شریعت کے تابع نظر آئے۔ جب شریعت کے بارے میں دنیا کو یہ خبر مل جائے گی تمہاری طرف سے کہ ہمارا مقصد مطلقاً پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو شریعت کی اجازت سے ہو، وہ پیسہ جو قانون شریعت کی تجارت سے ہو، وہ رزق جو جائز ذرائع سے آئے، تو اب دنیا باخبر ہو جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پیش نظر صرف دینار نہیں ہے، وہ دینار ہے کہ جس دینار کی رب اجازت دینے والا ہے۔ اب یہ آیا ہوا دینار خرمستی نہیں کرے گا، اب یہ حاصل ہو جانے کے بعد یہ دینار بندے سے اپنے ڈیمانڈ نہیں پوری کروائے گا کہ چونکہ میں دینار ہوں اور تو نے مجھے رب بنایا ہے لہذا تو نے میری باتیں ماننی ہے۔ اب اس دینار کو پتا ہوگا کہ اس لینے والے نے تو بڑا مجبوری سے لیا ہے، مجھے رب کا حکم پہلے پوچھا ہے اور پھر مجھے وصول کیا ہے۔ اب اس دینار کو پتا ہے یہ میرے نخرے نہیں برداشت کرے گا، یہ میرے ناز نہیں برداشت کرے گا، اب دینار غلام بن کے رہے گا، اب دینار خادم بن کے رہے گا، اب دینار اس انسان کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا بھی رہے گی اور عقبہ کا سامان بھی بن جائے گا۔ اور اگر دینار یوں آیا کہ جیسے کسی نے رب کو حاصل کر لیا ہے اور رب بنایا ہوا ہے، تو پھر اب وہ دینار بندے کو خراب کیے بغیر نہیں رہے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کے ذہن میں میری شان بڑی ہے، اس لیے اپنی قدرت والے رب کے مقابلے میں مجھے ترجیح دی ہے، لہذا جو میں کہوں گا وہ میری بات مانے گا۔ تو اب یہ دنیا دشمن بن گئی ہے، یہ دینار انسان کا دشمن ہے، جو اس کو زکات نہیں دینے دیتا، جو اس کو حقوق جو انسان شریعت میں مال کے ہیں وہ پورے نہیں کرنے دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا کے بارے میں اپنا فیصلہ یہی سنایا کہ دنیا کے اندر دو حیثیتیں ہیں، دنیا دین کے لحاظ سے انسان کی دوست بھی ہو سکتی ہے اور دنیا دین کے لحاظ سے انسان کی دشمن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا جو دشمن ہے اس سے اسلام نے بیزار کر دیا ہے کہ مومن کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو دین کے لحاظ سے دوست ہے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے یہاں تک بندہ مومن کی حوصلہ افزائی کی ہے، ورنہ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے، رزق حلال کے بارے میں محنت کرنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حب دنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر فساد کا جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے، دنیا کی محبت ہر فتنے کا سبب ہے۔ یہ بھی جوامع کلمات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر غلطی کا سبب یہ بننے والی ہے دنیا کی محبت۔ اب اس میں وہ دنیا ہے کہ جس دنیا کو بحیثیت دنیا کمایا جا رہا، جس دنیا کو بحیثیت دنیا حاصل کیا جا رہا، جس دنیا کو دین کے لیے نہیں اور دین کے اصولوں کی روشنی میں نہیں بلکہ دنیا کے لیے اور دنیاوی اصول جو لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں ان سے حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بندے کو اور کوئی تلاش نہیں،
ایک ہی تلاش ہے، آج کروڑ پتی ہوں تو کل ارب پتی بن جاؤں. یہ نہیں پتا کہ میرے اس پیسے پر رب راضی ہے یا ناراض ہے. اس کو اللہ کی رضا کی حصول کی طلب نہیں ہے، طرف نہیں ہے. اس دنیا میں جس وقت انسان کھو جاتا ہے، اگرچہ وہ دنیا 5 روپے کی ہو، 5 کروڑ کی نہ ہو، 5 روپے جس وقت ایک انسان ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کے ذریعے سے، تو اب اس کے لیے جھوٹ بولے گا، اس کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، اس کے لیے کسی کی جیب کاٹ لے گا، اس کے لیے وہ ناجائز ذرائع کی طرف بڑھتا جائے گا. پھر ایک بار غلطی کرے گا، بار بار کرتا جائے گا. ایک غلطی سے 100 غلطیاں جنم اس کا عمل تباہ ہو جائے گا، فتنہ و فساد ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ حب دنیا ہے. حب دنیا کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، ہر طرف بدامنی پھیل رہی ہے. اور جس وقت اسی دنیا کے پیش نظر اس دنیا کو کوئی انسان دین کی اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے تو پھر یہ دنیا ہوتی دنیا ہی ہے، مگر انسان کے لیے دین میں معامل اور مددگار بن جاتی ہے. پھر یہ ہر غلطی کی بنیاد نہیں ہے. سب سے بڑی دنیا، اس پر بحث کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت تھا، وہ سمجھتے تھے کہ میں فوت ہونے والا ہوں. کہاں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر سمجھتے تھے کہ میں فوت ہونے والا ہوں اور رو رہے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ صرف ایک بیٹی میری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا 2/3 مال جو ہے وہ صدقہ کر جاؤں. اپنی زبان سے پیچھے ایک حصہ رہے گا، وہ بیٹی اور دیگر ورثاء لے لیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں. انہوں نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ 2/3 تو نصف تو کر جاؤں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں. پھر پوچھا میں اپنے پورے مال کا 3واں حصہ صدقہ کر جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ثلث کثیر ہے. اور اس موقع پر فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ تڑپ ہے کہ میرا صدقے کا ثواب بڑا ہوگا، پیچھے میرے بھائی کھائیں گے، میرے عزیز و اقارب کھائیں گے، تو وہ تو دنیا میں وہ کھائیں گے، مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے رشتہ دار بعد میں کھائیں گے اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہی صدقہ نہیں جو تم جس کو صدقہ کہہ رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صدقہ ہے، ساتھ وہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بات تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا سعد ابھی اس مرض سے تم فوت نہیں ہوتے. ایک بیٹی کا مسئلہ پوچھ رہے تھے اور اس حدیث کے 3 راوی تینوں حضرت سعد کے صاحبزادے ہیں. اس وقت صرف ایک بیٹی تھی، مرنے کو تیار تھے. فرمایا تمہاری وجہ سے اللہ نے قوموں کو فائدے بھی دینے ہیں، نقصان بھی دینے ہیں. بہت لمبی عمر ہے. اور یہ مصعب بن سعد اور عامر بن سعد جو بیٹے ہیں اس حدیث کے راوی، ابھی ان کا وجود نہیں تھا اور وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنا ترکہ کیسے چھوڑوں. تو ضمن یہ بات آ گئی. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دیتے دیتے کہ جو تمہارے ورثاء بعد میں کھائیں گے وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. حتی اللقمہ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھنا اسلام میں دنیا کی حیثیت اور دنیا کے معاملات کیسے ہیں. امام نووی نے یہاں بات کرتے ہوئے لکھا، فرمانے لگے دنیا 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 جس کے بارے میں ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور بل وجہ حمایت بھی کرتے ہیں. کہتے دنیا سب سے بڑی دنیا جو انسان کی ہے وہ اس کی بیوی ہے. امام نووی کہتے ہیں یعنی پیسہ، سونا، چاندی، جاگیر، مربے، دکانیں، تجارت، کاروبار سب دنیا ہے، مگر کہنے لگے ان سب سے بڑی دنیا بندے کی بیوی ہے، یعنی باقی دنیا اس سے نیچے ہے. اور پھر فرمایا وہ بیوی اس کے ساتھ بندے کی کئی حالتیں، اور پھر اس کے ساتھ جس وقت وہ بندہ خاص وقت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پھر اس دنیا میں سے بھی سب سے بڑی دنیا ہے.
جس کو کسی طرح کوئی ظاہری طور پر نیکی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی عبادت میں مصروف ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا حتی اللقمہ، اس خاص محبت کے عالم میں جب تم نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمانے والا ہے. امام نبی کہنے لگے یہ ہے اسلام کی شان کہ اس میں دنیا کو دین کیسے بنایا گیا. اگر شریعت مطہرہ کے تقاضے پورے ہو تو دنیا مضمون نہیں ہے، اور دنیا دین کیسے بن جاتی ہے. یہی کام اگر درمیان میں نکاح کا تعلق نہ ہوتا تو جنمیوں والا کام تھا، یہی کام ناریوں والا کام تھا، دوستیوں والا کام تھا. مگر درمیان میں اسلام آ گیا ہے اور درمیان میں شریعت آ گئی ہے، اور اس شریعت کے بعد یہ دنیا کیسے دین بن گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر جو انتہائی درجے کی دنیا ہے بندہ مومن کو ثواب عطا فرما رہا ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہمارے لیے اس کے اندر کتنی عظمتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. یہ فرما دیا حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر خطیہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے. اگر محبت چھوڑ دے دنیا سے سارے گناہ ختم ہو جائیں. دنیا ہی آزمائش ہے، دنیا ہی امتحان ہے، اور دنیا کے اندر رہنا ہی یہ انسان کے لیے سب سے بڑا اس کا پرابلم ہے. اور سوسائٹی کے اندر موجود رہنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. اگر کوئی انسان دنیا کو کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں چلے میں چلا جاتا ہوں، میں پہاڑ میں زندگی گزار لیتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. جب صحابہ پوچھ رہے تھے، ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں خسی ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو یوں بنا دینا چاہتا ہوں، اذن لنا، مجھے فی الاختصاء، مجھے آپ محبوب اس بارے کی مجھے اجازت دے دیں فی الاختصاء، تاکہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میں تقوی پرہیزگاری چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں گھر سے نکل جاؤں اور کبھی گھر لوٹ کے واپس نہ آ جاؤں، اور میں وہاں جنگلوں صحراؤں میں اپنی زندگی گزارتا رہوں. تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، صحت چاہتے ہو تو صحت میری امت کا صحت کا مسئلہ جہاد میں موجود ہے. اور اگر تم چلہ چاہتے ہو فرمایا محلے کی مسجد میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اور یہی سب سے بڑا چلہ ہے. رمضان آ جائے اعتکاف کر لو، یہ سب سے بڑا چلہ ہے. اب جو لوگ قسمیں اٹھانے کے قریب پہنچ چکے تھے اور اٹھا رہے تھے ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دین کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس نے محلے میں رہنا ہے، اس نے سوسائٹی میں رہنا ہے، اس نے لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، اس نے اس ماحول میں نیک بن کے زندگی گزارنی ہے. پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا شریعت مصطفی سے تعلق ہے. اور اگر بھاگ کے نکل جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے، فرمایا نہیں، معاشرے میں سوسائٹی کے اندر موجود رہ کے ہر برائی کا مقابلہ کر کے جس وقت دنیا میں رہے گا تو یہ وہ دنیا ہے جس کو شریعت نے پسند فرمایا ہے. آج کا فتنہ اسی دنیا کی وجہ سے ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اور ان میں کوئی کسی طرح کی پختگی اور مضبوطی نہیں رہے گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے، یعنی یہ امت تھوڑی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم سے کہیں زیادہ ہوگی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب تھا، ہم تھوڑے سے ہیں تو ہم سے تو سب کانپ رہے ہیں، کیسے کسرا کی حکومتیں کانپ رہی ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ابھی دشمن ہمارے زیادہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ امت زیادہ ہوگی پھر بھی امت جو ہے اس میں یہ صورتحال ہوگی. فرمایا تم کو یوں بنایا جائے گا جیسے پلیٹ ہوتی ہے، اور تدا علیکم الامم کما تدا لکلت الی کسوتھا، تجھ پر قومیں یوں جھپٹے گی اور دوسروں کو بلا کے لے آئیں گی جیسے پلیٹ پہ بھوکے جھپٹتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہے، ہمیں اس امت کو پلیٹ بنا لیا جائے گا اور سارے اس کو ہڑپ کریں گے، حالانکہ اب ہم سے تو سارے ڈرتے ہیں.
محبوب علیہ السلام سے وجہ پوچھی ایسا کیوں ہوگا؟ تو اصابہم الوہن، امت میں وہن کا مرض آ جائے گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا وہن کے مرض سے کیا ہوگا؟ وہ مضبوط اعصاب فولادی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، امت راکھ بن جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کیوں آئے گا؟ وہن کس وجہ سے آئے گا؟ امت میں جو کمزوری آئے گی اس کا سبب کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبب بیان کیے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس سے یہ فولادی امت بالکل راکھ بن جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتا دیا کہ تم مضبوط کیوں ہو، اور بعد میں لوگ کھوکھلے کیوں ہو جائیں گے. حب الدنیا و کراہیت الموت، صحابہ تم سے حکومتیں اس لیے کانپتی ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا ہے، سہاگ رات تھی صحابی کی اور جہاد کا اعلان ہو گیا. وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں چلے گئے، وہ تلواروں کے پائے میں چلے گئے. دنیا و کراہیت الموت، ان کا بار بار امتحان ہوا، آزمائش ہوئی. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. یہی تھا نا کہ مکہ شریف میں کاروبار بھی تھا، مکہ شریف میں سب کچھ تھا، مکہ شریف میں سب کچھ، اپنی رشتہ داریاں بھی ہے، ذرائع بھی ہے، مگر اس کے باوجود حب دنیا کو ترک کر کے حب دین کے لیے ہجرت کی اور مدینہ شریف پہنچ گئے. اور یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. حب دنیا نہیں تھی تو لوگ کانپ رہے تھے، حکومتیں کانپتی تھی، ایک صحابی سے لشکر کانپتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابو داؤد شریف میں یہ ذکر موجود ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ان کو ایک لشکر چوری کر کے لے گیا. ایک تو اورینا والوں کا قصہ وہ اس سے علیحدہ، ان اونٹنیوں پر جو صحابی مامور تھے ان کو شہید کر دیا اور اونٹنیاں جو ہے وہ بھگا کے لے گئے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی طرف منہ کیا اور آواز دی کہ جلدی پہنچو، یہ اونٹنیاں ہمارے دشمن لے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد دیر نہیں کی، ان کو کہتے ہیں راجل رسول علیہ السلام، راجل کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے میں جنگ کرنے میں جو کمال حاصل تھا تو پہلا نمبر حضرت سلمہ بن اکوع کا تھا. اب سلمہ بن اکوع نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور میں اکیلا ہوں، میں پیچھے انتظار کروں کہ مدینہ شریف سے لشکر آ جائے تو پھر میں ان کا تعاقب کروں. نہیں، اکیلے دوڑے ہیں اور اکیلے اس انداز میں دوڑے ہیں کہ دشمنوں نے سمجھا کہ اب اگر ہم نے ان کی اونٹنیاں نہ چھوڑی تو یہ ہمیں بھی مار دیں. ساری اونٹنیاں چھوڑ دی ہیں، سلمہ بن اکوع نے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. انہوں نے بالآخر اپنا سامان جو تھا، تلواریں تھیں، جو کپڑے تھے، کمبل تھے، وہ اتارے کہ ہم اونٹنیاں تیز بھگا سکیں، ورنہ یہ تلواروں سے پہلے ہماری اونٹنیوں کو ماریں گے پھر ہمیں مار دیں گے. ایک بندہ ہے اور مقابلے میں کثیر تعداد ہے لوگوں کی. حضرت سلمہ بن اکوع سے ڈرتے ڈرتے سارے کمبل بھی پھینک دیے، ساری تلواریں بھی پھینک دی اور دوڑ لگا رہے تھے. سلمہ جو وہ گراتے ہیں اس کو اٹھا کے رستے سے دور رکھ کے کوئی نشانی لگا لیتے ہیں کہ اب واپس آ کے ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں. چلتے چلتے مقابل فوج کی قوت بھی آ گئی، کوئی اور لشکر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک بندے سے تم ڈر رہے ہو، ذرا اس کی طرف جاؤ تو صحیح. جس وقت تیر مارنے کے لیے جاتے ہیں سلمہ بن اکوع درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، ایک انسان آنے والوں کو تیر مارتا، وہ سارے بھاگ کے پھر دوڑ جاتے. قوت پہنچی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب اس طرح کرو کہ مل کے اس کی طرف جاؤ. سلمہ بن اکوع پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور جس وقت وہ سارے قریب آئے فرمایا آپ کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. فرمایا میں سلمہ بن اکوع ہوں اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ سے بھاگ جائے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ لے.
یہ ابو داؤد میں ان کا جملہ موجود ہے. اب دیکھو نا کیسی ہمت ہے, کیسی طاقت ہے. ایک انسان ہے اور وہ اپنا جو کچھ لوٹا گیا تھا وہ اونٹنیاں تو وصول کر لی ہے اور ان کا مال غنیمت بھی لے لیا. امام ابو داؤد نے یہ اس بات میں حدیث نقل کی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جب ایک نے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کر لیا ہو تو کیا صرف اسی کو ملے گا یا دیگر مجاہدین میں بھی بانٹا جائے گا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہے. اب کثیر مال غنیمت بھی حاصل کیا ہے اور بالآخر تعاقب کیا ہے. اور جب وہ سارے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا شروع کیا ہے, حضرت سلمہ بن اکوع بھی چھپ کے نہیں بیٹھے, مقابلے کی پہاڑی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو آوازیں دینا شروع کر دی ہیں. یہ وہ جذبہ تھا, فولادی طاقت تھی, کیونکہ دنیا سے کوئی محبت نہ تھی, جان سے کوئی محبت نہ تھی. یوں نکلے ہیں تو اللہ نے قدم قدم پہ ان کی مدد فرمائی ہے. حب الدنیا وکراہیت الموت. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دو چیزیں امت میں آ جائے گی تو اس وقت امت کھوکھلی ہو جائے گی. حب دنیا آ جائے گی تو امت کھوکھلی ہے. اب اسی دنیا کے ساتھ محبت وہ دین بھی بنتی ہے, اس کی وجہ سے بندہ کھوکھلا نہیں ہوتا. جس وقت وہ رزق حلال میں مصروف ہے, کاروبار میں مصروف ہے, اور اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہو, خاصیت کی خلاف ورزی کر کے ہو, اس کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے رزق میں اضافہ ہو مگر اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہو. یہ دنیا بھی ہے, یہ دین بھی ہے. انہوں نے مبشر انصاریہ کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ ہر دانے پر جو چونٹی لے جائے گی, چڑیا لے جائے گی, نیکی کا ثواب ملے گا, انسان کو عظمت ملے گی اور ہر مقام پہ اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. اور دوسری جگہ یہ ہلاکت بیان کرتی ہے کہ امت کھوکھلی ہو جائے گی. تو کھوکھلی اس وجہ سے ہوگی کہ حب دنیا آ جائے گی. آج ہم اس موضوع کو سنتے سناتے وقت یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس بات کی, امت میں جو کھوکھلا پن آ گیا تو دنیا کی وہ جہت ہمارے سامنے نہیں رہی الا ماشاء اللہ جو دین کے لحاظ سے ہونی چاہیے. اب دنیا میں رحصل دنیا ہو گئی ہے. اب دنیا کے لحاظ سے اس میں یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ اللہ نے مشروط طور پر ہمارے لیے جائز قرار دی تھی اور مشروط طور پر اس کو ہمارے لیے حلال کیا گیا تھا. اس کی بنیاد پر آج جس وقت دنیا کی محبت نے دلوں میں ڈیرے لگا لیے ہیں تو اللہ کی محبت معاذ اللہ دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. وہ محبت جس کو ہمیشہ رکھنا تھا اس محبت کو نکالا جا رہا ہے, اور جس محبت کو نکالنا تھا اس محبت کو آباد کیا جا رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انسان کی ہلاکت اس انداز میں ہے, یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اپنے والدین کی وجہ سے, اگر وہاں سے بچ جائے ہلاک ہوتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے, وہاں سے بچ جائے ہلاک ہوتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے, اگر وہاں سے بچ جائے تو ہلاک ہوتا ہے اپنے دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہلاک ہو جاتا ہے؟ فرمایا رزق کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر. کسی کے والدین کہتے ہیں کہ تو نرا نکھٹو ہے, تیرے ساتھ فلاں عمر کا لڑکا تھا وہ کروڑ پتی بن گیا ہے, آخر تو وہ ذرائع استعمال کیوں نہیں کرتا؟ وہ ناہنجار والدین جب اس کو ناجائز ذرائع کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو اتنے کیوں نہیں کما کے لاتا, فلاں تو اتنے کما رہا ہے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام کر رہا ہے, تو حرام نہ کر محنت کر, ایسا نہیں کہتے, بلکہ مطلقاً کسی کو اس کے سامنے آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں. فرمایا یہ والدین ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اگر یہاں سے نکل جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کسی کے بچے کہتے ہیں ابو تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کی دکان بھی بڑی ہے, اس کے پاس کوٹھی بھی ہے, اس کے پاس کار بھی ہے. اب اگر یہ ان کی ڈیمانڈ دیکھتا ہے کہ میرے بچے یہ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رب کا بھی مجھ سے کوئی تقاضا ہے اور رب کا بھی کوئی حکم ہے, تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ اولاد ہے جو اس والد کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. اور اگر اولاد چپ ہو, کسی کی بیوی ایسی ہے جو اس کو تانے دیتی ہے کہ تیرے پلے کچھ نہیں, کے پاس کتنا کچھ ہے, اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس فلاں نے کتنے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہے, کتنے غریبوں کو اس نے خون میں چھوڑا ہے, کتنے لوگوں کے اس نے دیے بچائے ہیں, اور کتنے گھروں کے چولہے اس نے ٹھنڈے کر دیے ہیں. صرف وہ یہ بتاتی ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے اتنا تیرے کے پاس بھی ہونا چاہیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو برباد کر دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے. اور جو یہاں سے بچ جائے تو کبھی رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو مشورے دیتے ہیں کہ تو یہ بھی کر, یہ بھی کر, یہ ناجائز کر لے, آخر دنیا میں رہنا ہے تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. پر میں ایسے لوگ پھر اس کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں کہ رزق کی بنیاد پر
وہ سارے غلط مشورے دیتے ہیں اور یہ غلط مشوروں کو مانتا چلا جاتا ہے، اور ایسے میں اس دنیا میں رہ کر وہی انسان نجات تک پہنچتا ہے اور نجات پاتا ہے کہ جو دنیا کے معاملے میں دنیا داروں کا مشورہ نہیں مانتا، رب ذوالجلال کا اور سرکار مدینہ کا مشورہ ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نہ دنیا مطلقاً مذموم اور نہ دنیا مطلقاً محبوب، اس کی ایک جہت اچھی ہے، ایک جہت بری ہے۔ ہاں فتنہ جو ہے وہ غالب ہے، عمومی طور پر انسان کے پاس اتنی پاور نہیں کہ جو بچ سکے اس کے سارے لاؤ لشکر سے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے ساتھ تعلق کرتے وقت سوچ لینا یہ وہ عورت ہے جس نے 100 شوہر کیے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ وفا کا عہد کرتی ہے اور ہر ایک کو اپنا کہتی ہے اور ہر ایک کی بنتی ہے مگر ساتھ کسی کی بھی نہیں رہتی۔ اس واسطے ہوش سے محتاط ہو کر اور پھونک پھونک کے آگے بڑھنا تاکہ کہیں یہ تمہیں برباد نہ کر دے۔ سید عالم نور مدثر شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے روشنی، اس کے مطابق صوفیاء کو یہاں تک کہنے لگے، حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جو صوفیاء کے بہت بڑے سردار ہیں، یہ بعد والے شبلی کی بات نہیں ہے، وہ کہنے لگے میں اس کو فقیر کہتا ہوں کہ جس کو اگر ساری دنیا مٹھی میں دے دی جائے اور ساری دنیا مٹھی میں دینے کے بعد جب وہ لے لے اس کے بعد ساری دنیا کو صدقہ بھی کر دے اور ساری دنیا کو صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کو خیال آ جائے کہ کم از کم ایک دن کا تو بچا لیتا، اور مانے لگے وہ بھی صوفی نہیں ہے۔ ساری دنیا ملی اور ساری صدقہ بھی کر دی مگر صدقہ کر دینے کے بعد افسوس ہوا کہ میں نے ساری صدقہ کر دی، کم از کم ایک دن کی تو رکھ لیتا۔ فرمانے لگے یہ لوگ جو بلند مقام والے ہیں ان کے لیے حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں مقرب سمجھتے یہ گناہ ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، حالانکہ گھر میں رکھنا جائز ہے، اور یہ کہ بندے نے کھائی ہے روٹی تو پھر بندگی کر سکے گا، یہ سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود خاص لوگوں کا یہ بھی مقام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ سوچا کہ آج روزہ افطار کس چیز پہ کرنا ہے تو روزہ پھر افطار کرنے کے قابل نہیں رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ ان لوگوں کا بھی مقام ہے۔ اور دیکھیے جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جس وقت کسریٰ کے خزانے آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں کسی مکان میں یہ خزانے نہیں رکھوں گا کہ کہیں کسی کونے میں کوئی ہیرا نہ رہ جائے، سب کے سامنے رکھوں گا اور جب تک سب ختم نہیں ہوگا میں اس وقت تک تقسیم کرنا بند نہیں کروں۔ رات کو خزانے پہنچے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں ڈھیر کر دیے گئے، جس میں وہ کسریٰ کے شاہی ہیرے اور جواہرات سب کچھ موجود ہے۔ اب جس وقت صبح سورج طلوع ہوا تو صحابہ کہتے ہیں جب کرنیں پڑی، ہیرے جواہرات اور شیشوں اور نگینوں میں سے کرنیں گزری تو دیواروں پہ رنگ برنگے مناظر نظر آئے، سونا چمک رہا تھا، چاندی چمک رہی تھی، پورا صحن بھرا ہوا تھا ہیرے جواہرات کے ساتھ۔ تو سب بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے بھوکیں کاٹی ہیں، اب اللہ نے ظاہری فضل بھی فرما دیا ہے۔ ویسے تو فضل پہلے ہی بہت زیادہ تھا، ان سے بڑا فضل کس پر ہوگا جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی اور جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی عید ہوتی تھی۔ اب دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فتوحات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور بالآخر وہ بڑی سلطنت سب کچھ اس کے تاج شاہی اور سارے جو ہیرے جواہرات سے پہنچ گئے۔ ایک میلہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں اور بڑی عجیب عجیب روشنیاں سورج کی کرنوں کے بعد ان جواہرات کی دیواروں پہ بن رہی ہیں، سارے صحابہ خوش ہیں، حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ کچھ دوستوں نے مجبور ہو کے پوچھ لیا امیر المومنین آج تو ہنسنے کا مقام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نعمت ملے تو خوشی کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے کوئی ڈاکے نہیں مارے، ہم نے اسلام کے نام پر جہاد کیا ہے اور اللہ نے مال غنیمت حلال کیا، وہ مال غنیمت ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ آج امیر المومنین رو کیوں رہے ہو؟ آج تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہی تمہارے خادم جو محمود علیہ السلام کے صحابہ ہے، انہوں نے ہفتہ ایک کھجور کھا کے بھی گزارا کیا تھا، یہ شہید ہوتے رہے، ان کے بھائی کو کفن کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا، آج اگر سوٹ آگے ہے تو اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں روتا اس لیے نہیں، میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ دنیا ہے اور بالآخر دنیا ہے، اور یہ جہاں آئے وہاں فتنہ ہو جاتا ہے، وہاں پھر فساد ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو لانا اور کمانا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو بس تم یہ رنگ دیکھ رہے ہو دیواروں پر،
میں اس میں مستقبل میں بہتا خون دیکھ رہا ہوں. اس دنیا کے کتنے بڑے ہیں, اس دنیا کی آزمائشیں بڑی ہے, آگے جا کر کیا ہوگا میں اس سے رو رہا ہوں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فکر عمر, ان کا یہ انداز بھی بڑا عجیب تھا, اور اس اتحاد میں بھی اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری طرح ظاہر کر رہے تھے, اور اس مال غنیمت کو بانٹ کر ان سب کے دلوں پر یہ بات وارد کر رہے تھے کہ سونا تم نے آج لینا ہے تو اس نیت سے, اس کی وجہ سے تم نے دنیا سے کام کرنا, پیار پھر بھی کرنا ہے, اور پھر بھی کرنا ہے. جب سونا نہیں تھا تو ہم نے سپر کار کو شکست دی ہے.